بہت شکریہ وقت دینے کا. فاروق صاحب، کیا ہلچل ہو رہی ہے کراچی کی سیاست میں؟ مختلف گروپس قریب آ رہے ہیں. دیکھیں، پہلے تو میں اپنے ویژن کے مطابق یہ ضرورت محسوس کرتا تھا کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہونا ہوگا اور مل جل کر عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اور اپنی یکجہتی سے ہی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے کردار کو اجاگر کرنا، پھر کراچی کے کردار کو اجاگر کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ نیریٹو بالخصوص 2.5 سال سے اور بالعموم 4 سالوں سے تو ہے یہ، جب سے میں پارٹی سے علیحدہ ہوا. اچھا، لیکن میں نے موقع بھی بنائے. پھر میری بالآخر کچھ عرصہ پہلے خالد مقبول صدیقی بھائی سے ملاقاتیں شروع ہوئی، 3 سٹنگز ہوئیں. اس میں انہوں نے میری ساری باتوں کو مانا. اچھا، یہ واضح رہے کہ کوئی میری شرائط اور مطالبے نہیں ہے، لیکن میرا شدید اصرار اور یہ میری بہت ضروری تجاویز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے. اور اب یہ میری بصیرت ہی نہیں جو میں سمجھتا تھا کہ ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو قومی ضرورت یہ بن گئی ہے، کیونکہ کراچی میں کوئی جماعت بھی چاہے بظاہر اس کے پاس عددی اکثریت تو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی کو آپ کہیں، لیکن باجوہ صاحب تو جاتے جاتے کہہ گئے تھے نا کہ ان پہ سلیکٹڈ کا الزام تھا اور ان پہ امپورٹڈ کا. اگلی حکومت اللہ کرے کہ سب الیکٹڈ آئے اور ہماری بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم وہ باتیں جو ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں کراچی سے نہیں تھی جتنی دی گئیں. اچھا، پھر پی ٹی آئی کے بعد تنظیم بھی نہیں ہے، وہ تو دوبارہ اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو عمران خان کا اپنا گلیمر، کیرزما کسی حد تک اور جو چورن یا منجن بیچا وہ بک گیا. لیکن آرگنائزیشن نیٹ ورک جو کراچی جیسے اتنے ہماگیر، ہمہ جہتی، کثیر اللسانی، کثیر المذہبی، کثیر المسلکی اور ہر علاقے کا پاکستانی، ہر زبان بولنے والا، تو میرے اور پھر مہاجروں میں جب انتشار ہوگا، جو مین بڑی آبادی ہے کراچی کی، خاص طور پر سندھ کے شہروں میں، تو پھر اگر ان کی بھی تقسیم اور انتشار اس طرح کا ہوگا تو یہ تو آگے جو یہ فارمولا یہ تو پھر پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا. اگر کراچی ڈی اسٹیبلائز ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات پریویل کر رہی ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کا ایک ہونا یہ قومی ضرورت بھی ہے اور قومی استحکام کے لیے ایک یہاں کی اور مہاجروں کے سینٹیمنٹس کو بھی پیسیفائی کرنا پڑے گا. قومی ضرورت بہت جلد پوری ہونے جا رہی ہے. دیکھیں، یہ قومی ضرورت ہے، یہ مقامی ضرورت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ کہ ایک طبقہ ہے بڑا آبادی کا جو کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو روزگار نہیں مل رہا، ہمارے ڈومیسائل پہ، ہم نے میٹرک یہاں سے کیا، جن کا میٹرک یہاں کا نہیں ہے وہ آ کے ڈومیسائل بنا کے یہاں ہمارے کوٹے پہ نوکریاں لے لیں. پھر وہ کوٹا سسٹم 40 سال سے، جبکہ خیر ہی نہیں ہو گیا اب تو کئی سالوں سے، لیکن اگر اس کو بھی دیکھیں تو ہماری آبادی مردم شماری کا مسئلہ آرٹیکل 140A پہ معاہدے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن اس تاثر کی نفی کس طرح کریں گے فاروق ستار؟ آپ کہہ رہے ہیں نا قومی ضرورت ہے، باقی حوالوں سے بھی آپ نے کہا ضرورت ہے، یہ تاثر کیسے دور کریں گے کہ کسی اور کی بھی ضرورت ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے؟ یہ تو بات، اس تاثر کو کیسے توڑیں گے؟ دیکھیں، وہ تو پھر میرے لیے بھی تو یہ چیلنج ہے نا کہ میں جو ناراض کر رہا ہوں اپنے ووٹ بینک کو، یعنی ایم کیو ایم، اگر ابھی میں ایم کیو ایم میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں ایم کیو ایم کو اپنا ہی سمجھ کے کہتا ہوں، تو مجھے ہی تو دیکھنا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کیسے کروں گا. تو یہ میری ضرورت اولن ہے، مہاجروں کی ضرورت اولن ہے کہ ان کے سینٹیمنٹس کو، ان کے احساس محرومی، یتیمی، لاوارسی، بے بسی، بیگانگی، عدم تحفظ کو کیسے ایڈریس کریں گے بھائی؟ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ، آخری ٹرین اسٹیشن پر لگی ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے. اور فیلئر از نو آپشن. نیک نیتی سے کرنا ہوگا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کہ ہم اپنے کسی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اجتماعی مفاد کے لیے. اور ہماری کامیابی اس بات میں جو میرا نیریٹو ہے، بھلے میرے ساتھی ابھی بھی نہ مانے لیکن میں پھر بھی یہ چانس لے رہا ہوں اور جا رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کریں لیکن کوئی راستہ ڈھونڈے کہ تنظیمی بنیاد پر اور سیاسی نمائندگی میں 40-35 سال سے کم عمر 50% تو لوگوں کو آپ لائیں گے. 10 سال کی اگلی لیڈرشپ سارے ایک کب تک ہو رہے ہیں؟ اندازاً کب تک ہو جائے گا؟ ہمیں بتا دیں کتنے دنوں کی بات. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اٹس اے میٹر آف ٹائم. مجھے نہیں پتا کہ نئے سال کے شروع ہونے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے اب مجھے بعیدس امکان نظر آ رہا ہے. تو نئے سال کے شروع، لیکن یہ نئے سال میں ایک کراچی کے لیے اور کراچی والوں، سندھ کے شہروں، مہاجروں، مظلوموں کے لیے وہ چاہتے. دیکھیں، انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی قیادت میں کام کر لیں گے آپ، کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ تقسیم کب ختم کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم ایک ہوں اور ایک ہو کر دکھائیں
اور جی آپ خالد محمود صدیقی صاحب کی قیادت میں کام کرنے میں کمفرٹیبل ہوں گے؟ جی جی، میں نے تو یہ خالد مقبول جب 3 مرتبہ میرے گھر آئے یا میں ان کے پاس کہیں گیا تو ہم نے تو یہ طے کیا کہ مجھے آپ کی کنوینرشپ سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے اپنے لیے بھی کسی عہدے سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن میرے نیریٹو کی اہمیت کو سمجھے، میرے ویژن کو سمجھے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے تینوں ملاقاتوں میں میری ساری باتوں کو کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں اگر کا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پی ایس پی کو بھی منایا گیا ہے اور کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ کا اس میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ماڈس آف آپرینڈائی پہ، پروسیجر پہ، فیصلہ کس طرح ہوں گے آگے، کاموں کی تقسیم کس طرح، یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے اور پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ خد و خال تو طے ہو گئے ہیں نا فاروق ستار صاحب کہ پارٹی ایم کیو ایم پاکستان ہوگی، سربراہ خالد محمود صدیقی ہوں گے، بلدیاتی ریلیٹڈ امور مصطفیٰ کمال صاحب، سیاسی ریلیٹڈ امور فاروق ستار صاحب، کچھ ذرا رف سے خد و خال تو طے ہو ہی گئے ہیں نا اس کے بھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے سامنے اس طرح کا کوئی فارمولا کامران ٹیسوری بھائی گورنر سندھ نے نہیں دیا، یہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے، کہیں سے کسی نے شیئر کیا ہو میڈیا کے ساتھ اور یہ بات آ گئی ہو، لیکن اس پر بھی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کم از کم ابھی ہے، باقی ہے، ہوگی، لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایشو نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بتائیے فاروق ستار صاحب کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا تو پھر بھی معاملہ نسبتاً ہلکا رہا، مصطفیٰ کمال صاحب اور ایم کیو ایم نے تو بڑا ہی ہارش نیئر فیوچر میں ایک ٹائم شیئر کیا نا، جب کیا کچھ نہیں کہا تو وہ یہ ہو جائے گا، گیپ برج ہو جائے گا، کیا کیا نہیں کہا ہے نا دونوں نے ایک دوسرے کو، تو ہو جائے گا سب معاملہ ٹھیک۔ دیکھیں کسی چیز کے ہونے کے امکان کو اسی وقت آپ ممکنات میں سے سمجھتے ہیں کہ جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو میرے خیال میں اگر پی ایس پی کے قیادت کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ یا راستہ نہیں ہے اور اگر اپنا کوئی سیاسی کردار ادا کرنا ہے تو مین اسٹریم کی پارٹی ایم کیو ایم پاکستانی ہے۔ دیکھیں اسی لیے میری حکمت عملی کامیاب رہی کہ میں نے کوئی پارٹی نئی نہیں بنائی، کیونکہ میں نے حقیقی کا اشر دیکھا تھا، میں نے پی ایس پی کا اشر دیکھا ہے اور خود ایم کیو ایم او آر سی کی بھی اڑان ایک اے ٹی آر سے تو زیادہ نہیں، میری ایکسیپٹیبلٹی کریڈیبلٹی ہے، لیکن ایز اے گروپ مجھے پتا ہے کہ میں اپنی اس ایکسیپٹیبلٹی کریڈیبلٹی سے ایم کیو ایم کی ایکسیپٹیبلٹی کریڈیبلٹی قبولیت اور اعتباریت کو واپس لاؤں گا اپنے ایک نیریٹو ویژن اور ایجنڈے کے ذریعے۔ اللہ کرے میرے ساتھی بھی انہی باتوں پر پوری طرح سے اتفاق کریں، اللہ کرے۔ لیکن ایم کیو ایم حقیقی تو اس سب میں فی الحال آن بورڈ نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، آفاق احمد صاحب نہیں ہے فی الحال اس میں، اس سارے ارینجمنٹ میں؟ دیکھیں فی الحال نہیں ہے، لیکن میں ان کے کسی قسم کے مہاجروں کی یکجہتی اولن اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام زبان بولنے والی جو پاکستان کی اکائیاں ایک عرصے سے بھی کراچی میں مقیم ہیں، ان کا کردار کراچی کی تعمیر و ترقی، مضبوطی، استحکام میں تو اس کو جو ہے وہ رول آؤٹ کرتا ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن لندن کی کسی بھی مرحلے پر اس ارینجمنٹ میں آنے کو آپ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ ساری وہ والی باتیں اس وقت جو میں کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں، میرا ضمیر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے 6 سالوں میں ہمیں ایک ہونے نہیں دیا گیا، ہمیں اسپیس نہیں دی گئی، میری سربراہی کو قبول کر کے میرے ساتھ ایک ٹیم بنا کے چلتے تو شاید دیکھیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بائیکاٹ کا جو اثر ہے اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں اس کو شاید کسی حد تک ہم ایڈریس کر لیتے اگر ہم سب اچھے بچے بن کر کام کرتے ہیں، اس طرح ہماری تقسیم نہ ہوتی۔ فاروق ستار صاحب کی پوزیشن ان دونوں میں سے کون سی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو چاہتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں تو میری پوزیشن تو ابھی 23 اگست والی ہے کہ ہم وہاں سے الگ ہوئے ہیں نا۔ اچھا لیکن آگے جو حالات کے جبر ہیں، جو پاکستان کی مختلف آزمائشیں ہیں، پاکستان کی جو مجموعی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اور جب پیپلز پارٹی کے اکابرین جس میں بلال بھٹو ہیں، عبد القادر مندوخیل ہیں اور شاید شرجیل میمن نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے، وہ کسی اور سیغے تو پھر آپ کی اس پوزیشن کا کیا کریں فاروق صاحب جس میں آپ یہ کہتے اسی طرح آپ کی اس پوزیشن کا کیا کریں جس میں آپ یہ کہتے تھے، سوال تو سن لیں، میرا ایک ساتھ جواب دیجیے گا، آپ کی اس پوزیشن کا کیا کریں جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ ہم اداروں کی وجہ سے نہیں اپنے ضمیر کی وجہ سے ان کو الگ کر بیٹھے ہیں؟ میں تو فاروق ستار صاحب نے کہا میں تو 23 اگست کو ویسے ہی پریس کانفرنس کرنے لگا تھا، آپ کی تو یہ پوزیشن تھی کہ ہم تو اپنے دل کی آواز پر ان سے دور ہو گئے۔
اس کا مطلب میں جو بھی کر رہا ہوں وہ شاید ایک دانش مندی کا تسلسل ہوگا. آج جو میں کر رہا ہوں وہ سب کو جوڑ رہا ہوں جو یہاں میرے سامنے اویلیبل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے, فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. کل تک آپ کی سوچ تھی. یہاں تک کہ میرے یہاں جو MQM لندن کے ساتھی ہیں جو بیچارے مارک ہو جاتے ہیں, جو پھر 100-150 گرفتار ہو جاتے ہیں, جو 9 دسمبر کو یوم شہداء بیچارے مکہ چوک چلے جاتے ہیں, پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. جب تک آپ اپنی جو آپ کی جو نظریاتی عمل ہے, مڈل کلاس نوجوانوں کا, پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل جو ہماری اساس ہے, اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بزرگ راضی نہیں ہیں. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھوں کہ بزرگ راضی ہیں. دیکھیں مجھے نہیں معلوم, اس کا جواب تو اول اور آخر شاید خالد مقبول صدیقی بھائی کو دینا ہے. میں تو ان کی ساری باتوں کے ساتھ, وہ میری ساری باتوں کے ساتھ راضی تھے. 17 دن انتظار کیا اور انہوں نے پھر آخر میں کہہ دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اور میں نے تو 18 جولائی کی پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں ایکسپوز کر دی تھی. میں اس میں دوبارہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات, اب کوئی راضی ہو نہ ہو, میں 2.5 سال پہلے بھی راضی تھا, میں آج بھی راضی ہوں اور کل بھی راضی ہوں گا, لیکن سونر دا بیٹر. جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا. جتنا جلدی اگلے 10 سال کی قیادت کو سامنے لا کے نیا خون, نئے چہرے, نوجوان قیادت, پارٹی کے تمام ڈھانچوں صفوں میں, یہ میری رائے, میرا مشورہ, میری شرط, میرا مطالبہ نہیں ہے. آخری بات یہ بتا دیجئے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آج سے کچھ عرصے پہلے بھی آپ لوگوں نے, آپ نے, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, کہا ایک جھنڈا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. وہ بیچ چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹنے کا اگر اس محاورے کا مطلب کسی کو نہ پتا ہو تو وہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کا عملی مظاہرہ تھا, جب آپ دونوں نے پبلکلی آگے کہا کہ بھائی ہم سے یہ کام زبردستی کروایا جا رہا تھا, ہم ساتھ نہیں ہو رہے. اب کیا گارنٹی کہ ایسا نہیں ہو رہا یا ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں نے تو یہ کہا کہ حالات کا جبر ہے, ہمیں اسپیس نہیں مل رہی ہے, ہماری بہت ساری چیزوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, اور مجھے بہت سارے مشورے کچھ صنعت کاروں, تاجروں, دانشوروں, سینئر صحافیوں سے مل رہے ہیں کہ بھائی PSP کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کریں. میں ان ساتھیوں کو کہتا تھا کہ بھائی ہم الیکشن کے وقت کریں گے, وہ زیادہ بہتر وقت ہے, لیکن تھوڑا سا چونکہ قبل از وقت ہوا, پری میچور تھا. میں دلی طور پر راضی نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ چلیں اگر یہ کرنا ہے کریں. پھر وہاں سے عامر خان بھائی نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا میرے اس عمل پر راضی ہونے کے باوجود, تو یہ بھی ایک مسئلہ. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی امیچورٹی سے کام لے کے جس طرح چڑھائی کی کہ MQM کو دفن کر دیا. ارے میں برابر میں بیٹھا ہوں, کسی نئے سمبل پر الیکشن لڑیں گے, یہ کہاں طے ہوا تھا؟ تو جو نیریٹو طے ہوا اس سے اگر تجاوز کوئی بھی کرے گا, اب میری ان سے کوئی شکایت نہیں. انہوں نے اپنی زیل میں کہہ دیا, اپنی روانی میں کہہ دیا, مجھے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا بیک آؤٹ کرنے کا کر گیا, لیکن اب لاسٹ آپشن ہے, اس کے بعد ٹرین نہیں آئی. گورنر صاحب جا رہے ہیں PSP کے دفتر, ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو پہلے جا چکا نا, سب سے پہلے تو میں نے کی, میں تو پاکستان ہاؤس گیا نا. الیکشن میں نے لڑائی اس بہانے کے لیے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے جو ان کا سیاسی گھر ہے وہاں جانے کا موقع ملے, اور میں چلا گیا. بہت شکریہ فاروق.